وہ ملک سر اعلان کر ریاست دیا آپ کمزور کریں. مجھے ابھی بتایا انہوں نے کہ اعلان کر دیا ہے پی ٹی آئی نے کہ 27 سپتمبر کو وہ اسلام آباد آ رہے ہیں. کیا کریں گے؟ کچھ نہیں جی، ہم ان کو جیسے پہلے ان کی آؤ بھگت کی تھی ویسی کریں گے. مار پیٹ نہیں مار پیٹ نہیں، ان کو پانی دیں گے. فیصل صاحب فیصل کو بھی لے لوں گا. فیصل کا دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک چیز اختلافات ہوتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں. اختلافات نہیں ہیں مالک. دیکھیے یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے اس ملک میں کہ آپ کا کیبنٹ کا سب سے امپورٹنٹ وزیر ہوتا ہے انٹیریئر منسٹر. وہ آتے ہیں پبلکلی اور وہ کہتے ہیں سسٹم کولیپس ہو گئے، یعنی ہم فیل ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر 2 وزیر اور آتے ہیں، وہ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں. پھر ان کے ایم این ایز اٹھ کے چھوٹے صوبوں کی حمایت کرتے ہیں. اسپیکر پنجاب سے نہیں تو آج پلاننگ منسٹر راج صاحب نے کہا اپنا، اور کس نے کہا اپنا سردار یوسف نہیں، یہ وہ اپنا کراچی والے. مجھے صرف یہ بات کا جواب دے دے. انہوں نے شو سے اٹھ کے پریزیڈنٹ ہاؤس جانا ہے، انہوں نے شو سے اٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس جانا ہے. ایڈمیشن ہو رہا ہے کہ الیکشن ریٹ تھا 2024 کا بھی، کشمیر کا بھی. ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے وہ 99-97 سے بڑا ریگڈ الیکشن کوئی نہیں آیا. گزارش یہ ہے کہ اتنا سسٹم کمزور ہے اس ملک کا. سسٹم تو کلیپس ہو گیا نا کہ اتنی ایڈمیشن ہے یہ، اور اوپنلی پبلکلی ایڈمٹ کر کے کہ جی ہاں ہم نے رانگ ڈوئنگ کی ہے، ریگڈ الیکشن ہے اور پولیوٹیڈ الیکشن ہے، لیکن ہم بیٹھے ہیں. اچھا ان کے بیانوں پہ پٹیشن بنتی ہے؟ اگر آپ لوگ ان کے بیانوں پہ پٹیشن لے جائیں کس کے پاس لے کے جائیں پٹیشن؟ کورٹ کے میں، جو 26ویں 27ویں میں کس کورٹ کے پاس؟ جہاں پہ آپ یہ ملاقات کے لیے بھی لے کے گئے ہیں پٹیشن، جہاں پہ مقدمے لڑ رہے ہیں. آپ لوگ بھی جاتے بھی ہیں ایسا چانچو بھی کرتے ہیں. نہیں ثاقب نثار والی کمرہ گڈ ٹو سی یو والی کورٹ نہیں ہے. گڈ ٹو سی یو میرے بھائی سے پوچھیں، وہی کورٹ ہے جو ثاقب نثار جس کے نہیں. ثاقب نثار صاحب کس کا لاء سیکرٹری تھا؟ نہیں، ثاقب نثار صاحب کس کے الیکشن چلا رہا تھا؟ کس کے الیکشن کیمپین چلا رہا تھا؟ کس کے تھے؟ آپ کی بھی چلاتے رہے وہ. ہماری کوئی نہیں چلائی، کبھی نہیں چلائی. آپ خواہش شریف صاحب، کبھی نہیں چلائی. قیوم صاحب. لیکن میں نام لینا شروع کروں. تاریخ میں فیصل مجھے ایک عدالت بھی بتا دو جس کو پیور پارٹی سے فیور ملی ہو، جتنی نون لیگ یا کاف لیگ یا پی ٹی آئی کو ملی ہیں. پیور پارٹی کو کس طور پر تو ہونا اپنا ججاں نے تو اپنا روز کے بیٹھے ہوئے ہو. اب مجھے بتائیں، یہ ساروں کو ایک ساتھ تو نہ ملا ہے نا پبلک. انہوں نے ابھی تک انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی اب ہم اس حد پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب اس سے آگے چلنا مشکل ہے. اور سر یہ ندیم صاحب اور انہیں الٹی گنتی بھی آپ کی بلاول اور زرداری صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں. ان کے ایم این اے بلاول صاحب اور زرداری صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں. بلاول نے تو بات گرم کیا ساری. وہ یہ پڑھا کے آتا ہے ان کو، رات کو ابا ڈانٹتے ہیں وہ بالکل واپس مڑ جاتے ہیں. وسیم بدامی کے شو پہ انہوں نے کہا کہ ہماری تو، میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا. ایک منٹ افنان بھائی، میں آپ سے ایک سوال بھی ہے. اچھا میرا ایڈ کر لینا سوال، اس کا جواب بھی دے دیجیے گا. آپ کے وزیر داخلہ نے، آپ کے کیبنٹ کولیگ نے آپ کو چوک میں، ہم پنجابی میں کہتے ہیں پیو پیو کے ماری ہے. آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس کا جواب لیتے نہیں. آپ جواب، سوال بھی آپ پوچھیں گے، جواب بھی آپ دیں گے. میں کہاں سے؟ دیکھیں میں ان کی بات کو بھی ابھی ایڈریس کرتا ہوں. پہلی میں آزاد جموں کشمیر والی بات پہ کہ ان کے ایم این اے پیپل پارٹی کے جنیجو صاحب سانگڑ سے، وہ 8 ڈالے لے کے اے جے کے میں پولیس کے، سندھ پولیس کے گھوم رہے تھے اور انہوں نے وہاں پہ آگے ہوائی فائرنگ کی ہے. اس کے بعد سنیں میری بات، گزارش سنیں. اس کے بعد آپ کو غلط خبر ہے، میں ادھر ہی تھا. میں گزارش. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے ایک بندے کو جی گولی لگ گئی ہے. ہم نے کہا جی یہ بڑی بری بات ہے جی، گولی لگ گئی، بتائیں کیا ہے اس کا؟ کہنے جی اس کا بازو پورا نکل گیا. ہم نے کہا جی بتائیں اس کا. انہوں نے کہا نہیں جی بازو نہیں، ہاتھ میں انگوٹھے کے جوڑ. پھر وہ انگوٹھا ہے، پھر کہتے ہیں انگوٹھے سے بھی چھو کے گزری ہے گولی. اب اس طرح تو پھر ظاہر ہے پھر اب میں آ جاتا ہوں. میں اب ادھر آ جاتا ہوں. جھوٹ بول رہے ہیں کہ اب آپ لوگوں کے پاس کیا اخلاقی گنجائش بچی ہے کہ کٹھے بیٹھ جائیں؟ جواب دے دوں. دیکھیں اخلاقی گنجائش ہمیں یہ پہنچی ہے کہ اگر اس بنیاد پہ اگر ہم تعلقات ختم کرنا شروع کر دیں تو اس معاشرے میں کوئی کسی سے دوسرے سے بات نہیں کرے گا. اگر یہ والا چھوٹی بنیاد ہے، نہیں چھوٹی کہہ رہے ہیں کہ آپ گھس بیٹھی ہیں، لفظ استعمال ہوا ہے. اس طرح کی باتیں تو اور لوگوں نے، بہت سارے نے بھی کی ہیں. بھائی پارٹی کا چیئرمین کہہ رہا ہے، ان کی پارٹی کے وزیر کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ ہوا ہے، اسے چھوڑ دیں آپ. کیا سے زیادہ ہوا مجھے بتائیں نا ذرا، کیا ہوا اس سے زیادہ؟ میں تو کہا ہوا تھا کہ یہ جو اینٹی پاکستان پارٹی ہیں ان کو ہم کبھی آنے نہیں دیں گے. یہ بھی تو کہا تھا نا ایک ٹائم پہ. یہ تو اسپیسیفک چارج ہے، اسپیسیفک چارج ہے. میری گزارش سن لیں، یہ جو فیصل بات کر رہے ہیں اس کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نقوی صاحب نے بات کی ہے اس کے اوپر ہمارا پورا ہم نے جواب دے دیا ہے. اس سسٹم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. اس سسٹم نے اس ملک کو آپریشن بنیان محسوس کروایا. اسلام آباد ٹاکس کی آپ کی بڑی ڈپلومیٹک جو ہے کامیابیاں ہوئیں. تو یہ سسٹم تھا نا. اب بات یہ سسٹم نہیں تھا. اگر آپ ان کی تقریر سنیں، اگر آپ اپنے انٹیریئر منسٹری کی تقریر سنیں، ان تمام چیزوں کا کریڈٹ
انہوں نے کہیں اور دیا, ٹھیک ہے وہ آپ کو نہیں دیا, وہ اسی طرح ہی ہوتا تو ہے. سسٹم پہ نہ ڈالیں, وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, وہ سسٹم میں بھی زبردستی چودھری بن رہا ہے. ہمیشہ دیکھیں وہ اچھا کام ظاہر ہے, اچھا کام میں پرائم منسٹر بیٹھے بھی نہیں. اچھا گزارش نہیں تو بات فورن منسٹری کون چلاتا ہے, وزیر اعظم کی فورن منسٹری کون چلاتا ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. کون چلاتا ہے, وہ ڈار صاحب تو نہیں گئے, وہ تو نہیں, سب سے آخری کریٹیکل فورن منسٹری کی بات آپ نے کر, آخری کریٹیکل میٹنگ جو ایران کی تھی وہ تو ساری آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کی. میں یہ گزارش ڈار صاحب کو تو بات ہے سوئٹزرلینڈ میں نہیں لے کے گئے, ان کو تو ایجپٹ بھیج دیا تھا. 2 سال سے جو مین کیمپین چلائی جا رہی ہے فورن آفس کو لیڈ ڈار صاحب کر رہے ہیں, وہ کوئی ایک آدھ بیچ میں میٹنگ رائٹ لیفٹ کر لے تو فرق نہیں پڑتا. میں اب کے دنوں کی بات کر رہا ہوں, آخری دنوں میں کچھ ہوا ہے نا. دیکھیں میری گزارش سن لیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں جو بات ہم نے ان کے جواب میں کہنی تھی ہم نے کہہ دی ہے, اور ابھی ہمیں یہی ہے پارٹی پالیسی کہ آپ نے اس کو نظر انداز کرنا ہے, تو ہم ابھی اس کو نظر انداز کر رہے ہیں, ورنہ جو ہمارا جواب تھا وہ آگے. اور یہ جو ہمیں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو کون جھوٹ بول رہے ہیں, جو الیکشن کی بات کی جھوٹ بول رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جھوٹ نہیں بول رہے, میں چند صاحب جو ہے سچ بول رہے ہیں مثال کے طور پر, میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں, ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں, میں پارٹی کی بات میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایویڈنس دیں نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے 18 کا الیکشن لڑا, میرے خلاف جو ہے وہ دھاندلی ہوئی, میرے پاس آج بھی فارم 45 فارم 47 کے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں, میرے پاس آج بھی وہ ویڈیوز اور ایویڈنسز موجود ہیں جو میں دکھا کے پروف کر سکتا ہوں. صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم ہوا میں باتیں کر رہے ہیں, کوئی ثبوت نہیں, آپ نے ابھی ٹھوک دیا آپ نے. دیکھیں جی, پبلک پلس دیکھ لیں, پبلک کی رائے لے لیں. پبلک کی رائے جو ہے وہ اس سسٹم کو, اس نظام کو, اس الیکشن کو اون ہی نہیں کرتی. بات حقیقت سے بڑی رہ گئی بات. ہم نے کوشش کی تھی ان کو اچھی گورننسیت دیں, ہم ان کے کوئی ہم نے وزارتیں تو نہیں لی. مالک صاحب آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں وزارتوں کی آفر بھی تھی, 2.5 سال حکومت کرنے کی. ویسے پیپلز پارٹی کی سیاست چاند صاحب چمک نہیں جائے گی اس وقت اگر آپ چھوڑیں, اپوزیشن میں چلے جائیں, وہ کہیں گے کیا اخلاقی انہوں نے مورل سٹینڈ لیا, لات مار دی, آگے. آپ کی جذباتی جو تقریر ہے نا, اسی طرح ہم بھی جذباتی میٹنگ کے اندر ہو کر, جس طرح آپ نے ابھی کر رہے ہیں نا, میں تو بڑی کٹ اینڈ ڈرائی پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. میں یقین جانے اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں پارٹیز کے اندر بیٹھ کے. لیکن پارٹی جب اس وقت جو پاکستان کی انٹرنیشنل سیناریو میں جو صورتحال ہے نا, جو بلوچستان میں, کشمیر میں, KPK میں اس وقت لڑائی پولیٹیکل فورسز کے درمیان, میں تو سمجھتا ہوں کہ PTI کو بھی رنگ کے اندر آنا چاہیے. اچھا PTI نے مولانا کو بھی رنگ کے اندر آنا چاہیے. PTI نے بڑا جلسہ کیا, بڑا کیا, پشاور میں ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن وہاں کافی سخت تقریریں ہوئی ہیں اور قسم کی بات ہو رہی ہے کہ جی اسلام آباد چلو, اگر آئے تو کیا میرے خیال میں اب اسلام آباد نہیں آئیں گے. پہلے بھی ان کا معاہدہ سنجانی پہ ہو گیا تھا, لیکن سنا ہے کہ بشرا بی بی نے پھر علی مین گنڈا پور کی بات نہیں مانی اور آگے آ گئیں. حالانکہ ان کو خان صاحب نے صبح ویڈیو پیغام دینا تھا. گور صاحب کی آپ کو اجازت ہے جیل میں گور صاحب کی ملاقات رات کو 12 بجے ہو گئی. آپ کے پاس اس بات کا اختیار فیصلہ ہے کہ آپ ان سے علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں, اپوزیشن میں آ جائیں؟ میرے خیال ہے پیو پارٹی کے پاس ہے, اب ہے, پہلے نہیں تھا, اب ہے. ان کے پاس تو اختیار آ گیا ہے, آپ کے پاس اختیار ہماری سوال مجھ سے پوچھا ہے, آپ سے نہیں پوچھا بھائی جان. صوبوں کی سپورٹ کرتے ہیں, کیا ندیم صاحب اپوز کرتے ہیں چھوٹے صوبے بنانے کو؟ یہ شو کر رہے ہیں, سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا. یہ میں نے پوچھا, ابھی 2 منٹ ہیں, میں نے ان دونوں سے پوچھ لیا کہ مجھے پہلے اس کا کوئی جواب دے دیں. کیا آپ کے پاس اس بات کا فریڈم ہے کہ آپ یہ خود فیصلہ کر لیں گے ان کے ساتھ نہیں چلنا؟ نہیں, دیکھیں ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ چلیں. ہم تو ہماری خواہش ہے 10 اگست کو گزرنے دیں, ہم انشاءاللہ ان کو منا لیں گے اور معاملات سٹیبل ہو جائیں گے. ویری کوئکلی بحث چل گئی تھی چھوٹے صوبوں پہ اور یا نظام پہ, فعال جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے. چھوٹے صوبوں کی حمایت کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں جو ہوں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. کانسٹیٹیوشنل اور فائنینشلی سارا چیزیں, کانسٹیٹیوشنل پہلے کانسٹیٹیوشن میں آپ ان کا ٹینیور پروٹیکٹ کریں, سب کچھ پروٹیکٹ کریں, آپ ان کی پاور پروٹیکٹ کریں, ان کا پیسہ پروٹیکٹ کریں, اور اس کے بعد جو NFC ہے, سن لیں میری گزارش, اینڈ بڑا امپورٹنٹ, NFC کے اندر ان کا حصہ رکھیں اور لوکل باڈی کی منسٹری ختم کر دیں, صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی. تو لیکن پھر آپ کو اندازہ ہے نا, پھر آپ 12 بلین کا جہاز نہیں خرید سکتا چیف منسٹر. 12 بلین جہاز کا آپ یہ کر دیں, وہ نہیں کر سکتے. جو یہ کام کرے گا وہ تاریخی کام ہوگا جو میں نے بھی بتایا. آپ اس کے حق میں؟ دیکھیں جی, لوکل پارٹیز تو بہت ضروری ہیں نمبر 1, اور مشرف کے دور سے بھی بہتر ضروری ہیں جو افیکٹو. پہلے چھوٹے صوبوں کا بتائیں. صوبے جن کے اوپر کنسنسس ہے, جن صوبوں کے اوپر وہ بنائیں پہلے, پھر اب پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ملک کو تقسیم نہ کریں. اگر ملک میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس جماعت اس پوائنٹ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو بننے میں کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن اگر آپ تقسیم کر کے یا کسی کو بلڈوز کر کے بنائیں گے تو وہ ملک سر اعلان کر ریاست دیا آپ کمزور کریں مجھے ابھی بتایا انہوں نے کہ اعلان کر دیا ہے پی ٹی آئی نے کہ 27 سپتمبر کو وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ کچھ نہیں جی، ہم ان کو جیسے پہلے ان کی آؤ بھگت کی تھی ویسی کریں گے، مار پیٹ نہیں مار پیٹ نہیں، ان کو پانی دیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہے نظام کی تبدیلی، ٹھیک ہے، یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں نا، ہم ایک صفحے پہ ہیں، حکومت بھی کہہ رہی ہے، اپنا جو ان کو چلا رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ سر ایک نظام ہے صدارتی نظام کی کتاب ہے، ایک ہے پارلیمانی نظام کی کتاب۔ میرا خیال میں 2-3 مہینوں میں پارلیمانی نظام کی کتاب بند ہونے والی ہے۔ دیکھیں جو بڑی بےروزگار خواہشات ہیں مجھے اسلام آباد میں جو بےروزگار ہیں نا ان کو روز نیا نظام نظر آتا ہے۔ میں آپ کو مجھے بتائیں وکیل بےروزگار نہیں ہوتا۔ آپ اپوزیشن میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں، کیا آپ علامتی سپورٹ کریں گے پی ٹی آئی والوں کی؟ وہ بھی آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں الیکشن چوری ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان، بلاول صاحب کی تقریر، پی ٹی آئی کا دھرنا، ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک، سمجھ گئے بس، لیکن شروع ہو گئی ہے ٹک ٹاک۔ پی ٹی آئی کی کے ساتھ بھی آپ کی ہمدردی ہوگی؟ بلاول صاحب نے تو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آفر کی یہ ہے۔ ٹک ٹاک کریں گے اور ہم ان کی پنگ پونگ کریں گے۔ آپ نے کہا ہے بلاول صاحب نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آفر چلیں دیکھتے ہیں جی، کرتے ہو گئی دم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔ ہاں دیکھتے ہیں جی، کس کی چونچ گم ہوتی ہے، کسی دم غائب ہوتی ہے، لیکن ایشو تو ہے، بڑے فیصلے تو ہوئے ہوئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اپنے بڑے اختلاف ختم کر کے یہ پارٹیز آگے چل پائیں گی یا نہیں، بیکاز اس سے ان کے فیوچر جڑے ہوئے ہیں۔